بی جان نے کیا فیصلہ کہ اب وہ اون کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ وہ جانتی ہے کہ آئلہ اون کو پسند نہیں کرتی، وہ آج بھی شامی سے محبت کرتی ہے، اسی لیے بی جان جاتی ہے آئلہ کے پاس اور اسے جا کر کہتی ہے کہ تم شامی کو بھول جاؤ آئلہ، اب وہ تمہاری زندگی میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا، اون تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں اس کا احساس کیوں نہیں ہے؟ یہ سننے کے بعد آئلہ کہتی ہے کہ بی جان میں اون سے محبت نہیں کرتی۔ بی جان کو غصہ آتا ہے اور وہ آئلہ کو خوب باتیں سناتی ہیں، آخر کیوں نہیں کر سکتی تم اس سے محبت؟ کہاں پر کمی کی ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ ہر مشکل وقت میں وہ تمہارے ساتھ کھڑا نظر آیا ہے، اس نے تمہیں تب اپنایا جب تمہارے اس شامی نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، تمہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، جس شخص نے تمہیں محبت دی، اپنا نام دیا، تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس نے تم سے شادی کر لی ہے۔ سننے کے بعد آئلہ کہتی کہ بی جان یہی تو میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہے کہ اون میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ مجھے تانا دے گا، وہ مجھے باتیں سنائے گا میرے ماضی کو لے کر۔ یہ سننے کے بعد بی جان کہتی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے آئلہ، تم اپنے شوہر کے بارے میں ایسی بدگمانیاں رکھتی ہو، اگر اس نے تمہیں تانا دینا ہوتا، تمہارے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرنی ہوتی تو وہ تم سے شادی ہی کیوں کرتا؟ آئلہ تم نہیں جانتی اون تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں اپنے شوہر کا دل جیتنا ہوگا، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی آئلہ خاموش ہو جاتی ہے، تب زویا بولتی ہے اور کہتی ہے کہ بی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں آئلہ، تمہیں قدر ہی نہیں ہے ایک ایسے انسان کی جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تم ایک ایسے انسان کے پیچھے بھاگ رہی ہو جو تمہیں اس طرح چھوڑ کر گیا جیسے اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، آخر تم شامی کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ اب آئلہ کے پاس دینے کو کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ادھر بی جان جا کر سب کچھ بتا دیتی ہے ثاقب کو کہ تمہاری بیٹی آج بھی اس شامی کی محبت میں گرفتار ہے، جس کے بعد ثاقب اپنی بیوی کو جا کر کہتا ہے کہ آئلہ کو سمجھا دو، اگر اب اس کی زبان پر شامی کا نام بھی آیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ جس کے بعد شمسہ کہتی ہے کہ آخر میری بیٹی نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، ساری ہی فیملی تم لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ تب ثاقب اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ کل اون نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے شامی کے ساتھ اس کے کمرے میں، اگر اون کچھ کر دیتا تو پھر تم کس کو منہ دکھاتی، کس کو جا کر بتاتی کہ تمہاری بیٹی بد کردار نہیں ہے، کس کو جا کر بتاتی کہ تمہاری بیٹی کو ایک بار پھر سے طلاق ہو گئی ہے؟ شمسہ بھی اپنی بیٹی آئلہ کی طرح خاموش ہو جاتی ہے۔ دونوں ماں بیٹی کو آہستہ آہستہ احساس ہو جائے گا کہ اون ایک اچھا انسان ہے، وہی اون کی قدر نہیں کر سکے۔ ادھر جب رملا کو پتہ چلتا ہے کہ اب شامی آہستہ آہستہ آئلہ سے دور ہو رہا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ آئلہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، تو ایک بار پھر سے وہ جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے اور جا کر شامی کو بھڑکاتی ہے، تم اتنے خود غرض نکلو گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ آئلہ تمہاری خاطر سٹینڈ لے رہی ہے، اپنے شوہر کے سامنے رسوا ہو رہی ہے اور تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ تب شامی کہتے ہیں کہ کیا مطلب؟ رملا ایک بار پھر سے اسے بھڑکاتی اور کہتی کہ جاؤ آئلہ کا ہاتھ تھام لو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ رملا کی یہ باتیں ایک بار پھر سے شامی کو اکساتی ہیں کہ وہ آئلہ کی زندگی میں زہر گھولے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اون کی محبت آئلہ کو بدل دے گی یا اس سے پہلے رملا اور شامی مل کر چلنے والی ہیں کوئی نئی چال۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور اون کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ بی جان نے